अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को और पूरे आलम इस्लाम को बल्कि पूरी दुनिया को ही अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और खैर खैरियत से रखे, सब के लिए आफ़ियत। अभी ना चंद दिन पहले मैं बाज़ार गया तो एक साहब हैं जिनसे मैं अक्सर सौदा वगैरह लाता हूँ, वो स्टोर है उनका काफ़ी बड़ा। तो वो मैंने पहले एक दिन गया चीनी लेने तो उन्होंने कहा जी 80 रुपये किलो हो गई है। फिर गया जी 85 रुपये किलो हो गई है। फिर अभी रिसेंटली गया तो उन्होंने कहा ये 92 रुपये पर केजी हो गई। तो मैंने कहा भाई जी यार ये क्या तमाशा है, क्या कर रहे हो? कहते यार कोई ना मेरी बात सुनो। मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ कोई इमरान खान तक पहुँचाए। तो मैंने कहा आपने क्या कहना चाहते हैं आप? तो उसने कहा यार मेरा दिल करता है मैं इमरान खान के सामने जाऊं और हाथ जोड़ के इससे कहूँ कि भाई तेरी मेहरबानी तू साडा भला ना करया कर। तू जब कहता है कि चीनी सस्ती करो, चीनी माफिया पर हाथ डालो, तो चीनी सबसे महंगी हो जाती है। जब कहता है आटा सस्ता करो, आटा माफिया पकड़े गए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जेलों में डाल देंगे, उनकी जायदादें कुर्की कर देंगे, तो कहता है आटा आवाम की पहुँच से दूर हो जाता है। और तुम जब कहते हो कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर कर दो, तो कहता है अगले वो माई के लाल कहते हैं कि नहीं तू 100 तो घट बेच के दिखा। तो कहता है कि यार तेरी मेहरबानी, तू हम जिस हाल में है ना, तू महंगाई रहने दे, तू इसको कम करने की बात ना कर। तो जब भी महंगाई को कम करने की बात करता है ना तो और बढ़ जाती है, तेरे बस का रोग नहीं है। कहता है उसको कि तू मेरा वीर करो नहा धो के आया कर यानी अपना तैयार हो के आया कर घर से, नहा धो के आया कर, अपने दफ्तर 'ਚ बैठ जा कर एसी चला के, तो जो शाम हो जाए ना छुट्टी का आराम ना एसी बंद किया तो अपने घर चले गए जाके सो गए हैं। हम गरीब जैसे तैसे भी हैं ना, जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तेरी मेहरबानी हमें ज़िंदगी गुजार लेने दे। तो जिसको भी छेड़ता है ना वही बड़े से बड़ा जो है वो फन्ने खां और बड़ा ही माफिया का गैंग निकल आता है, तो वो जो है ना हमारा जीना और भी मुश्किल कर देता है। तेरी मेहरबानी तू महंगाई के ऊपर कहता है, बल्कि इसको चाहिए किसी मामले पे डिस्कस ना करें, चुप करके जो इसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसको एंजॉय करे और अपने साल पूरे करे, बाहर के मुल्कों की सैरें करे, इधर उधर घूम फिर के आए और अपना टाइम पास करके और चला जाए यहाँ से। और एक और दोस्त वो हमारे हुआ करते थे, तो वो बड़ी एक वो बुरी सी एक नज़म है, अक्सर स्टेज ड्रामों में शायद आपने सुनी हो, कि वो ऐसे शुरू होती थी कि कल्ली खुरे च ना बैठी गल आपसे आपा पा बैठी, मैं हूँ लत फड़ा के टप फड़ा सप फड़ा के जग फड़ा, इस तरह करके उसके इशारे हैं। वो कहता था कि यार ये इमरान खान का मसला ये है कि ये बेचारा ना कल्ला खुरे में नहाने लग गया है, तो अब इसकी आंखों में उधर से साबुन भी पड़ गया है। और वो असल में पंजाब के देहाती माशरे में ना वो खुरा कहते थे उसको, एक हैंड पंप लगा होता था और अक्सर औरतें वो चारपाई एक साइड पे दीवार एक या दो साइड पे होती थी, एक साइड पे चारपाई खड़ी करके कपड़ा डाल के तो वो एक गुसल खाना सा कवर सा बना लेती थी और वहाँ नहा लेती थी। तो वो कहते कि हैंड पंप भी एक चलाने वाला हेल्पर होता था और आगे वो टब भी होता था, जग भी होता था। अब आंखों में साबुन भी पड़ गया है और वो टब भी है, जग भी है, हैंड पंप भी चलाना है और उधर से एक सांप भी है जहाँ वो भी बरामद हो गया। तो अब इसको समझ नहीं लग रही कि मैं इस सांप का मुकाबला करूं, आंखों में जो साबुन लगा हुआ है 2 जग सर पे डाल के इस साबुन को निकाल लूं और मेरे इर्द गिर्द जो कैबिना में गद्दार हैं, जो मुल्क को लूटने वाले हैं, इनको देख लूं, ये भी नहीं समझ लग रही। या ये जो सारा टब भरा हुआ है यही गंदा हो गया, ये उलट के फेंक दूं और नया टब भर लूँ। तो इस सांप को मारूं या ना मारूं, अगर मारता हूं तो इधर से कुछ नुकसान होता है, नहीं मारता तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो कहते इस तरह की ये सिचुएशन जो है ना इमरान खान की बन गई है कि वो कल्ली खुरे मनाने वाली, कि अब इसको समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूं और किस चीज़ को पहले हाथ डालूं, किसको बाद में हाथ डालूं, अपनों को पकड़ूं या गैरों को पकड़ूं। तो सारा ही आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो हमारे सुसर साहब असल एक वाक़या सुनाते होते हैं कि एक वो ये जो बिच्छू हैं जिनको ठुएँ कहते हैं, कि इनकी फ़ौज जा रही थी कहीं से, एक लश्कर जा रहा था, तो वो एक शख्स ने पूछा कि इनमें से सरदार कौन है इनका? तो दूसरे शख्स ने कहा कि भाई जिसकी दुम पे हाथ रखोगे ना वही सरदार है, वो तुम्हें बताएगा कि मैं ही सरदार हूँ। तब इतने करप्ट लोग जो हैं पाकिस्तान में, अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि बड़े से बड़ा करप्ट कौन है, बड़े से बड़ा जो है इनका सरदार कौन है, जिसकी दुम पे नैब वाले हाथ लगाते हैं पता चलता है कि यही सबसे बड़ा जो है ना यही सरदार है इनका। तो अब किस किस को जो है वो पकड़ा जाए, क्या किया जाए? अच्छा, दूसरे ममालिक की हम मिसालें देते हैं कि देखें जी चाइना में करप्शन हुई, उसने गोली मार दी करप्ट लोगों को, चाइना ने, जापान ने, कोरिया में,
تو لیکن ہمارے پاکستان میں شاید یہ ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں شاید ہمارے ماموں جان لگتے ہیں پوری قوم کے، کہ ہم نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ان کو ہم نے وہ NOC بھی دینا ہے، کبھی ہم نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ NRO بھی ان کے ساتھ کرنا ہے، اور کبھی ان کو عزت کے ساتھ باہر بھی جانے دینا ہے، اندر بھی آنے دینا ہے، اور اپنی پارٹی کے ہیں تو ان کا نام بھی نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو پھر ان کو بھاگنے کے لیے سیف پیسج بھی دینا ہے۔ تو ایک طرف ہم نے یہ نعرے بھی لگانے ہیں کہ جی کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں دیکھو جیسے کرپشن کیسے ختم ہوتی ہے، کرپٹ لوگوں کو ختم کریں تب کرپشن ختم ہوتی ہے۔ یا جو ماڑا بندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو اس سے کوئی 2 4 10 کروڑ جو ہے وہ لے کے تو نیب والے کہتے ہیں اتنی ہم نے ریکوریاں کر لی۔ اب اتنے جو بڑے بڑے فنکار لوگ جو پکڑے گئے ہیں، یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں، ان سے کیا ریکور ہوا یہ بھی تو کبھی بتائیں، کہ یہ جو ان کے بڑے بڑے وزیر اعظم اور ہاؤس تھے، جو بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے، جو ڈیرے تھے، یہ کب عوام کے لیے یونیورسٹیاں اور کالج بنیں گی؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک سردار جی سے کہا، وہ ایک بنتو تھی، اس کو بھاگنے کا بہت شوق تھا، تو سردار جی سے کس نے کہا، سردار جی وہ بنتو پھر بھاگ گئی، اس نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اس نے کیوں؟ وہ 3 4 دن ہو تو بنتوں کے وارث پکڑ کے لے آتے، بنتو پھر بھاگ جاتی۔ اس نے کہا سردار جی بنتو پھر بھاگ گئی۔ سردار جی کہتے نہیں اسی نہیں مانتے۔ وہ کہتے سردار جی تسی کیوں نہیں مانتے، پورا پنڈ مانتا ہے۔ تو سردار جی کہتے ہم اس دن مانیں گے جب ہمارے ساتھ بھاگے گے۔ تو بھئی عوام کو کیا فائدہ، آپ بڑی بڑی بنتوں کو بگاتے ہیں، پکڑتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، نیب میں ڈالتے ہیں، عوام کے ساتھ کوئی بھاگے گا، عوام کے منہ میں کوئی چیز جائے گی، عوام کے لیے کوئی چیز سستی ہوگی تو پتہ چلے گا ہاں جی نیب بھی کچھ کر رہا ہے، ہاں جی ہماری عدالتیں کچھ کر رہی ہیں، ہماری حکومت کچھ کر رہی ہے۔ جب عوام جو ہے ہر ہفتے جب آٹا لینے جائے تو 5 روپے مہنگا، چینی لینے جائے تو پچھلے ہفتے سے 5 روپے مہنگی، پیٹرول ڈلوانے جائے تو پچھلے ریٹ سے 5 10 روپے زیادہ، تو عوام کیسے مان لے کہ بنتو بھاگ گئی ہے؟ عوام تو نہیں مانے گی نا۔ آپ چاہے 100 بھی الٹی سیدھی کلا بازیاں لگاتے رہیں، یہ جمع تفریق، وہ جی ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، امپورٹ کم ہو گئی ہے، یہ جمع تفریقیں، یہ گرافز جو ہیں یہ آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں، ہم تو عوام ہیں، سادہ سے لوگ ہیں۔ وہ بڑے بھائی ہمارے وہ ریفریجریشن کا کام کرتے، تو ایک خان صاحب ایک دن آ گئے تو وہ کہتے کہ یار یہ میرا ریفریجریٹر ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کولنگ نہیں کرتا۔ وہ بھائی نے چیک کیا، کہا کہ اس میں کمپریسر لگے گا، پھر گیس ڈلے گی، تو اس طرح سے یہ چیزیں اس کا ہوگی تو پھر یہ کام کرے گا۔ تو وہ خان صاحب ساری گفتگو سنتے رہے، تو پھر کہنے لگے یار چھوڑو، ہمیں نہیں پتہ، جو پیسہ لگنا ہے وہ بتاؤ اور پھر ہم اس کو چلائے گا۔ یہ برف بنائے گا تو فریج ہے، برف نہیں بنائے گا تو ڈبہ ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو غریب آدمی نے تو ایسے چیک کرنا ہے آپ کی حکومت کو بھی، ان کو ٹھنڈک ملے گی، برف بنے گی ان کی، تو بھائی جی آپ کی حکومت اچھی ہے، فریج ہے، یہ کسی کام کی ہے۔ اور اگر ٹھنڈک ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی حکومت نہیں ہے، پھر یہ ڈبہ ہے۔ جیسے پرانے ڈبے تھے اسی طرح یہ بھی ایک نیا ڈبہ ہے۔ ہم سکول سے آیا کرتے تھے تو وہاں راستے میں نا ایک مداری ہوتا تھا، وہ ریلوے اسٹیشن تھا، ٹرین کم ہی آتی تھی تو لائنوں سے ہم کراس کر کے آگے اسکول کو جایا کرتے تھے، مسلم ہائی اسکول، شاید اور بھی کچھ لوگ، کافی میرا خیال فیصل آباد کے لوگ اس میں سے پڑھے ہوں گے۔ تو وہاں وہ لائنوں کے اوپر نا مداری کھڑے ہوتے تھے، تو مجمع باز جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے ایک اینٹ رکھنی مداری نے، اور اس کے اوپر وہ ایک کھلونا سا جو ہوتا تھا پلاسٹک کا، ایک بندر سا رکھ دینا۔ تو ہم 3 4 دوست جا رہے ہیں، اب ہم کو اس نے آواز اوئے اوئے منڈے ادھر آؤ، یعنی اسٹوڈنٹس کو بلا رہے نا، چھٹی کے وقت ہم گھر کو آ رہے ہوتے تھے، تو کہنا یہ دیکھنا ابھی یہ جو بندر ہے یہ انڈا دے گا اور انڈے میں سے چوزا بھی نکلے گا، میں جادو کے زور پہ دکھاؤں گا۔ اور ہم ابھی اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے کہنا چلو دیکھ لیتے ہیں یار ابھی، اور کچھ نے کہنا چل یار ٹیوشن پہ جانا ہے، کسی نے کہنا بھوک لگی ہے گھر جا کر، اور کچھ نے کہنا نہیں یار دیکھ لیتے ہیں 5 منٹ کی بات ہے، ابھی مداری نے اس نے بندر نے، پلاسٹک کا بندر ہے یہ بھائی، جادوگر ہے، کر دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے یہ، تو یہ ابھی بندر انڈا دے گا اور انڈے میں سے چوزا نکلے گا، پھر ہم دیکھ کے تو گھر چلے جائیں گے۔ تو اب اس نے 4 5 ہمیں اکٹھا کرنا، اصل اس ہمیں تو نہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ چاہتا یہ تھا کہ میرا مجمع لوگوں کو نظر آئے، کہ پتہ لگے ایک دفعہ نوجوان نسل جو ہے یہ جھنڈے لے کے آ گئی ہے میرے جلسے میں، اب باقی بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ اور جب ہم جو تھے ادھر کھڑے ہو جاتے 5 6 لوگ، تو پیچھے سے اور لوگ بھی، کہ یہاں پنجابیوں کو تو ہے نا کہیں، ویسے ہی ہم منہ، ایک بندہ چاند کی طرف منہ اٹھا لے تو سارے اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپر کیا آگ لگ گئی۔ تو اس طرح ہمیں دیکھا دیکھی اور بھی لوگ، جب اس کا مجمع بڑا ہو جانا
اور جب اس نے اپنی وہ سلاجید بیچنے والی آئٹمیں نکالنی تو پھر اسی مداری نے پھر گھنٹہ 2 گھنٹے ہمیں فضول میں کھڑا کر کے، اور ہم بھی اتنے بیوقوف کہ اس کی مداری میں لگے رہنا اس کی باتوں. پھر اس نے کہنا اب بچیاں نوں پیچھے کر دو، وڈیاں تے سنن والی گل، بچیاں تے سنن والی گل ہی نہیں. ہن تو ہمیں بڑا غصہ چڑھنا کہ ٹیوشن سے بھی لیٹ کر دی، روٹی کو بھی 2 گھنٹے لیٹ کر دی. نہ بندر نے انڈا دیا، نہ انڈے سے چوزا نکلا، اور اب یہ کہہ رہے بچیاں نوں پیچھے کر دو. ہماری وجہ سے اس کی یہ حکومت اور یہ شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ ہو گئی ساری، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ بچیاں نوں پیچھے کر دو، انہاں دے کام دی گل ہی نہیں ہے. تو اس طرح اس مداری نے ہمیں پیچھے کر دینا. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں، یار تو نے کہا تھا دیکھتے مداری، اس نے کہا تو نے کہا تھا، تو کچھ نے مداریوں کو گالیاں دیتے ہم نے چلے جانا. اچھا پھر جانا، پھر کسی دن کسی نے وہ مرغا مرا ہوا رکھنا اور کہنا اس کو میں ابھی زندہ کر کے دکھاتا ہوں. 2-3 گھنٹے اس نے بھی ضائع کر دینے، اور ہم نے پھر وہی گالیاں دیتے ہوئے واپس آ جانا. پھر اس نے کہنا اب بچیاں نوں پیچھے پیچھے کر دو. تو پھر تو اس طرح پھر ہمیں پتہ چل گیا. پھر ہم نے دور سے دیکھ لینا وہ مداری ہے نا، اس نے کوئی کرتب کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس نے، تو اس نے اپنا سامان بیچنا ہے اور ڈگڈگی بجانی ہے، بانسری بجانی ہے اور دفع ہو جانا ہے. ہمارا ٹائم اس نے خام خواہ ضائع کرنا ہے، ہمیں گھر سے بھی جوتے پڑنے، ٹیوشن سے بھی مار پڑنی ہے. تو ہم چلیں، ہم نہیں اس کی مداری دیکھتے. تو اس طرح ہماری پاکستان کی عوام بھی ہے نا، یہ حکمرانوں آپ کی مداریوں سے تنگ آ چکی. کوئی آپ انڈا نہیں نکالتے، کوئی انڈے سے چوزا نہیں نکالتے، کوئی آپ مردہ مرغی میں جان نہیں ڈالتے. یہ آپ شعبدہ بازی کرتے ہیں. جب ووٹ لینے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بچوں آگے آگے آجو، آگے آگے آؤ، میں بڑے کمال کی چیز دکھانے لگا ہوں. وہ سارے بچے، ساری قوم بیچاری آگے آ جاتی ہے، اور جب پھر آگے آ جاتی ہے پھر آپ سے کہتی ہے نہ پٹرول سستا ہوا، نہ چینی سستی ہوئی. تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر آپ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، جب بچوں کے سمجھوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، چلو پیچھے پیچھے بچوں کو پیچھے کر دو. صرف کیبنٹ والے لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں، ان سے ہم خصوصی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے اس قوم کو کچھ ڈیلیور کریں، اس کو کچھ دیں. اس کے منہ میں روٹی جائے گی، اس کو اپنے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کوئی چینی سستی ملے گی، ان کے موٹر سائیکل چلانے کے لیے پٹرول سستا ملے گا، تو یہ کہیں گے کہ حکومت اچھی ہے اور ہم نے جو ووٹ دیے ہیں وہ اس کا کوئی بہتر صلہ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے، پاکستان کی عوام کی خیر ہو، ہماری فصلوں کی، جانوروں کی، باغات کی خیر ہو. اللہ رب العزت یہ آنے والی جو بارشیں ہیں ان کو پاکستان کے لیے رحمت بنائے. اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.